أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما لا بقية الله في أرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد پر. عزیزان گرامی قدر معتبر معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں آج کے اس جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو آج کے جشن کے ممدوح ہیں، جن کی ولادت کی مناسبت سے جشن منعقد کیا گیا ہے، اس امام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے تبریک پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ مولا ہم سب کی جانب سے اس تہنیت کو قبول فرمائیں۔ یقیناً تاریخ بہت عظیم ہے، ماہ شعبان اپنے آپ میں عظمتوں کا مہینہ ہے، اور جو اس جشن کے ممدوح ہیں، جن کی شان میں جشن منعقد کیا گیا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک عظیم ہستی ہے، صاف اور آسان لفظوں میں کہوں صاحب زمان ہے، اور ظاہر سی بات ہے جتنے بھی تغیرات ہیں وہ زمان کے بدلنے سے ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ہیں زمانے بدلنے سے آتی ہیں، زمانہ گزرتا جاتا ہے، تبدیلیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، حالات بدلتے جاتے ہیں، اور گزرتے گزرتے لوگ بھی گزر ہی جاتے ہیں، مگر یہ زمانے کا تغیر اسی پر اثر کرتا ہے جو زیر زمان ہوتا ہے، مگر جس کا جشن ہے وہ زیر زمان نہیں صاحب زمان ہے، اور ظاہر سی بات ہے صاحب زمان جب ہے تو پھر زمان کا اثر کیا اس پر ہو سکتا ہے۔ اب دنیا بہرحال شاید اس معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ پائی کہ صاحب زمان ہونے میں اور زیر زمان ہونے میں فرق کیا ہوتا ہے، اسی لیے اپنے اعتبار سے قیاس کرتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے زمانے سے ہیں، اتنے دن سے ہیں اور ابھی تک ہیں، اور کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور جب اس طرح کے اعتراضات ظاہر سی بات ہے اٹھتے ہیں، اور اٹھنا چاہیے بھی، لوگوں کو بہرحال اپنی اپنی فکروں کے اعتبار سے انسان کی سوچ ہوتی ہے، جتنا محدود نظریہ ہوتا ہے، جتنی محدود نظر ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے اس کی فکر بھی ہوتی ہے، تو وہ بات اپنے مقام پر ہے۔ لیکن میں صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر غور کیا جائے تو خود پروردگار عالم نے پورے عالم انسانیت کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، مطلب کہ اب جب تک بھی انسان ہے امام رہے گا، امام نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کس صدی کے انسان نے کسے اپنا امام بنایا ہے، اور کس دور کے انسان نے کس کی امامت میں اپنے ماموم ہونے کا فریضہ ادا کیا ہے، اور کس کے عقیدے میں، کس کی دل کی گہرائیوں میں کون امام ہے۔ اور اگر آپ غور کیجئے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں
اب انسان کو اختیار ہے کہ اللہ کا بنایا امام مان لے یا اپنا بنا لے۔ فرق ہے، جب اس کا بنایا مانے گا تو اس کی بقا اس کے ذمے ہوگی جو اس کا بنایا ہے، اور خود اپنی طرف سے بنائے گا تو اب ظاہر سی بات ہے اپنے اقتدار اور اپنی حیثیت اور اپنی فکر اور اپنی علمیت اور اپنی پسند کے اعتبار سے ہوگا تو محدود کے لیے محدود امام ہو جائے گا، مجبور کے لیے مجبور امام ہو جائے گا، جاہلوں کے لیے جاہل امام ہو جائے گا۔ بس اسی لیے کہا جاتا ہے عالم انسان سے اگر امام بنانے کا موقع نہیں ہے، امام ماننا ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے، یہ کوئی ہمارے جذبات نہیں ہے، ہمارے اپنے عقائد نہیں صاحب کہ ہم نے کوئی عقیدہ بنا لیا ہے۔ الحمدللہ بڑے یقین کے ساتھ اور پورے چیلنج کے ساتھ بات یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن سے مستند ہے۔ ہمارے عقائد میں کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، جب ہم عقیدہ اور عقائد کی بات کریں تو اپنی طرف سے عقیدہ نہ بنائیں، جو مستند ہے اسی عقیدے کی ترویج کریں، اسی عقیدے کو پہنچائیں۔ میں بڑے ادب سے ساتھ شعراء اکرام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کام عقائد کی ترویج کرنا ہے، عقیدہ سازی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خود سے عقیدہ بنانے لگیں۔ جو عقائد ہیں اس کی ترویج کی جائے، اسی کو عام کیا جائے۔ اب چاہے ذاکرین ہوں نثر کی صورت میں ان عقائد کی ترویج کریں، شعراء ہیں نظم کی صورت میں عقائد کی ترویج کریں، اور بقا اور فلاح اسی میں ہے کہ جو ان کا بنایا ہے اسے دنیا کے سامنے پہنچایا جائے، کیونکہ دنیا نے جب بھی اپنا بنایا ان کے بنائے کے مقابلے میں سوائے ہلاکت کے اور کچھ میسر نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عالم بشریت نے بڑے واضح لفظوں میں دیکھا ہے، جب بھی لوگوں نے اس کے بنائے کے مقابلے اپنا بنایا تو سوائے گمراہی کے کچھ نہ ملا، سوائے تباہی کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو کیونکہ امام بنانا اس کی ذمہ داری ہے، ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ بناتا رہا، ہم مانتے رہے تو ہمیں صحیح راستہ ملتا رہے گا۔ اور ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم کے لیے کہہ کے پروردگار نے واضح کر دیا کہ جس طریقے سے الہی خلافت پر تم کسی کو معین نہیں کرو گے، ہم خلیفہ بنائیں گے، ویسے ہی اپنے درمیان امام تم نہیں بناؤ گے، ہم بنائیں گے۔ بنائے گا وہ، ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا الحمدللہ ہمیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے امام کبھی نہیں بنایا، نہ اپنی فکروں سے امام بنایا، نہ اپنے خیالات سے امام بنایا۔ ہم نے تو بس جسے امام نے امام کہہ دیا اسے امام مان لیا، اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اور ماننا بہرحال اسی لیے الحمدللہ ہم اس بات بھی اور افتخار سے کہہ سکتے ہیں، ہم نے جسے جسے امام مانا ہے، کہ ہمارا اپنا بنایا تو تھا نہیں، اسے ہم کسی بھی صدی میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی ترقی یافتہ زمانے میں بڑے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، اور جو جسے ہم امام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اسے ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ہمارا ہر امام ہر صدی کے لیے معجزہ ہوتا ہے، ہمارا ہر امام ہر صدی کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ دنیا کتنا ہی ترقی کر لے، اس کے علم کی جہاں انتہا ہو جائے گا اس کے بعد سولوشن نہیں مل رہا ہے، میں ایسے جانکاروں سے کہنا چاہوں گا در امامت پہ آ جاؤ، جہاں تمہاری فکریں سوچنا بند کر دیتی ہیں اس سے آگے یہاں کے بچے سوچتے ہیں۔ اگر علم امتیاز ہے، اگر علم ترقی ہے، اگر علم کامیابی ہے تو علم کے کمال پر ہمارے یہاں ہم نے جنہیں امام مانا ہے وہ سب حیثیتیاں ماشاءاللہ اس بلند مقام پر ہیں۔ وجہ کہ تم نے اپنے جیسے مجبوروں سے علم حاصل کیا ہے، انہیں قادر مطلق نے علم دے کر کے بھیجا ہے، یہ اس کی بارگاہ سے علم لے کر کے آئے ہیں۔ تو مالک مختار و قادر مطلق کا دیا ہوا علم اور ہوگا، اپنے جیسے مجبوروں سیکھا ہوا علم اور ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ باعزان گرامی غور کی بس چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو بہرحال مجھے اپنا فریضہ پورا کرنا ہے۔
تاکہ لوگ حضرات انشاءاللہ حاضر ہو جائیں. تو ہم جس کا جشن منا رہے ہیں، ہم جس کی یاد منا رہے ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہو رہی تھی. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں، ہم جس کے انتظار میں ہیں، ایک ہادی کا انتظار ہے، ایک رہبر کا انتظار ہے، اور یہ انتظار خود اپنے آپ میں عبادت ہے. اپنے امام کا انتظار بھی عبادت ہے. مگر ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی صاحب کہ انتظار کس طرح سے کیا جائے. کچھ حضرات کا طریقہ انتظار یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، آنے والا آ ہی جائے گا. کچھ افراد کا طریقہ انتظار یہ ہوتا ہے جب تک آنے والا آ نہ جائے بے چین رہتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، کہاں ہیں، کس عالم میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، کتنی دیر ابھی اور لگے گی، کہاں پہنچے، کوئی زحمت تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی. یہ ہر لمحہ ان سے جڑے رہنا جس کا انتظار ہے، یہ کیفیت انتظار کچھ اور کہتی ہے، اور اطمینان سے گھر میں بیٹھ کے انتظار کرنے والی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. میں اگر آسان لفظوں میں کہہ دوں، جو منتظر ہر لمحہ بے چین و بے قرار ہے اپنے منتظر کے لیے، اسے کہتے ہیں کچھ قریب کا رشتہ ہے، کچھ واقعی خصوصی لگاؤ ہے. اسی لیے یہ بے چین ہے جب تک پہنچ نہ جائیں. مگر ہاں جہاں معاملہ ٹھیک ہے، آ ہی جائیں گے، اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، دنیا خود ہی فیصلہ کر لے گی. ہاں انتظار کر تو رہا ہے پر کوئی گہرا لگاؤ نہیں ہے، کوئی خاص قربت نہیں ہے. عزیزان محترم، کوئی جبر نہیں ہے، اختیار دیا گیا ہے. اس قریبی کی طرح انتظار کرو جو ہر لمحہ بے قرار رہے جب تک دیدار نہ ہو جائے، یا ان غیروں کی طرح انتظار کرو کہ جو ہاں ٹھیک ہے آ رہے ہیں، آ ہی جائیں گے، ہمارا کیا ہے، آ جائیں گے تو ہم بھی مل لیں گے. مگر محسوس کیجئے گا، یہ ہم اور آپ کا مسئلہ ہو، ہمارے آپس کا معاملہ ہو، ہم جیسے محدود فکر و نظر رکھنے والوں کا مسئلہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم گھر میں بے قرار تھے یا مطمئن تھے، آنے والے کو خبر نہیں ہے. مگر جب مسئلہ امامت کا آ جائے تو پھر غور کرنا پڑے گا. اسے اس بات کی خبر ہے کہ میرا انتظار کرنے والا گھر میں اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، یا میرا انتظار کرنے والا میرے لیے بے قرار ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ بھائیزان محترم. تو انتظار بہرحال عبادت ہے. اب یہ طے کرنا ہے کون سی کیفیت ہماری انتظار کی ہوگی. ہم خود ان کے لیے بے قرار ہیں کہ نہیں بے قرار ہیں، ہم خود ان سے اتصال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ہمارا توسل ان سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کبھی ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کبھی گفتگو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ صاحب آپ ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہی نہیں انہیں. میں کیا کہوں، جنہیں امام اس نے بنایا ہے نا، انہیں اپنی صفات کا مظہر بھی بنایا ہے. اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے ہم نے، بات کرتے کہ نہیں کرتے اللہ سے. کون سا بندہ ایسا ہے جو اللہ سے بات نہیں کرتا؟ کبھی دیکھا تو نہیں اللہ کو نا، وہ بھی غائب ہے. مگر ہر بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، الہی یہ کر دے، معبود وہ کر دے. یہ ہر لمحے گفتگو ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جو اس غائب کی غیبت کا مظہر بن کر کے غائب ہے، تو کیا اس سے ہم باتیں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہمیں اس بات کا علم ہو کہ اسے بھی دل کی نگاہوں سے تو دیکھ ہی سکتے ہیں، اگر اس بات کا احساس ہو کہ اسے بھی دل کی نگاہوں سے تو دیکھ ہی سکتے ہیں. اچھا، دل کی نگاہوں سے دیکھنے کا فن کسی کو آئے یا نہ آئے، علی والوں کو ضرور آنا چاہیے. کیونکہ مولا علی نے بھی یہ بات کہی تھی ان لوگوں کے درمیان کہ میں کسی ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. اب جن کا عقیدہ خدا کی غیبت پر ہے، دکھائی نہیں دیتا، ان کی بڑی بات ہے. ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟
اب یہی دیکھیں علی کی بلندی یہی ہے، علی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہتوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت سے لوگ یا علی ایسے کیسے ممکن ہے؟ خدا دکھائی نہیں دے گا، آپ کہہ رہے ہیں بغیر دیکھے بات نہیں کرتا۔ میرا نے جواب دیا تھا، میں اسے ان نگاہوں سے نہیں دیکھتا، دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہوں، جن کے دلوں میں ویسی پاکیزگی ہو کہ دل کی نگاہوں پہ پردہ نہ پڑنے پائے، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں دل کی نگاہوں سے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اور شاید یہی شرط ہے اس غیب میں رہنے والے امام کو بھی دل کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے دل بغض و حسد و کینہ و عداوتوں سے پاک ہو جائے۔ دل مومنین کے لیے جو دلوں میں نفرتیں لے کے بیٹھے ہیں ان گناہوں سے خباثتوں سے پاک ہو جائے، تو شاید ہمارے بھی دل کی نگاہوں میں اتنا نور پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے امام کو کم سے کم ان مقدس محفلوں میں تو دیکھ ہی لیں جہاں تقدس کا خیال رکھا جاتا ہو۔ میں نے لفظ بڑے احتیاط سے ادا کی ہے کیونکہ آج سب سے بڑا المیہ یہی ہو گیا ہے، شعراء مجھے معاف کریں گے، جشن مقدس ہوتا ہے اور جشن مقدس میں بھی تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں کسی دنیا دار کی تعریف کرنے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے امام کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم فراموش کر جاتے ہیں کہ ہمیں سننے والے یہ اہل دنیا فقط نہیں ہیں، بلکہ ہمیں وہ بھی سن رہے ہیں جو ہمارے دل کے راز سے باخبر ہیں، جو ہماری فکروں سے باخبر نہیں، لفظیں بدل دوں شعراء مجھے معاف کریں، ہمیں وہ سن رہے ہیں جن کی عطا کی بنیاد پر ہمیں بولنے کا طاقت و سلیقہ ملا ہے۔ ہمیں وہ سن رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں صلاحیت ملی ہے، سب کو نہیں ملتی ہے۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا جہاں تک میری آواز پہنچے، یہ صلاحیت شعر گوئی فکروں کو، بکھری ہوئی فکروں کو اور منتشر الفاظ کو جمع کر کے کسی مخصوص بحر میں رکھ کر کے سامعین کے قلوب میں اتار دینے کی صلاحیت سب کو نہیں ملتی۔ جنہیں خدا نے دیا ہے انہیں اس صلاحیت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت پروردگار کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ نعمتوں میں اضافہ تبھی کرتا ہے جب اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کیا گیا تو کفران نعمت کی صورت میں اس کا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس طرح کی صلاحیتوں کا شکریہ ہی یہی ہے کہ اس صلاحیت کو وقف کر دیا جائے انہی ہستیوں کی مدح کے لیے کہ جن کے صدقے میں یہ نعمت میسر ہوئی۔ اور بہت ادب سے کہنا چاہوں گا، ہمیں یہ احساس بھی ہونا چاہیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ بڑا قیمتی فقرہ یاد آ گیا، مولا حسین کا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو کامیاب نہیں کرتا جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا تھا اللہ اس قوم کو کبھی کامیاب نہیں کرتا جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو کامیاب ذاکر، کامیاب شاعر وہی ہوگا جو خدا کو راضی کر لے، جو امام کو راضی کر لے، جو شہزادی زہرا کو راضی کر لے۔ بندے اب اگر اس کے پیروکار ہیں خود ہی راضی ہو جائیں گے، ان کے چاہنے والے ہیں خود ہی خوش ہو جائیں گے۔ جب چاہتے وہاں سے ملنے لگیں گی تو ان کی چاہت میں ہماری چاہت بھی محدود ہو جائے گی اور پھر خوشی بہرحال ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ بہرحال اپنے مقام پر ایک بات تھی، میں نے کہنا آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم کیونکہ منتظر ہیں، بس بات کو سمیٹو، ہم منتظر ہیں اور یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ امام سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ہم نہیں سن پا رہے ہیں،
ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہماری آواز تو وہ سن رہے ہیں نا، اور اگر سنتے نہ ہوتے تو پھر ہم انہیں سلام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم انہیں سلام کیوں کریں اگر وہ سن نہیں رہے ہیں؟ تو ہمارا سلام کرنا بتاتا ہے وہ ہمیں سن رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ امام سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں میرا امام سن رہا ہے، کیونکہ جس دن امام اپنی نگاہ بند کر لیں گے ہم سے نا، تو پھر ہم نہ بچیں گے، پھر ہمارا خاتمہ ہے۔ وہ سن بھی رہے ہیں اور ہمارے حالات کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ عزیزو، بہت ادب سے کہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں سننے والوں میں میرے چند اساتذہ بیٹھے ہیں، تو کیفیت کیا ہوتی ہے بولنے کی؟ پھر چند بزرگ اساتذہ اگر بیٹھے ہوں سامنے، تو کتنا ہی تیز فنکار بولنے والا ہو، صرف یہ احساس، بس یہ احساس محدود کر دیتا ہے فکروں کو، الفاظ کو، انداز کو۔ اب ہر لمحہ بس اسی انداز میں گفتگو ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی لفظ، کوئی طریقہ، کوئی انداز، کوئی لہجہ استاد کے اوپر گراں گزر جائے۔ تو اگر اپنے جیسا ہی فقط استاد سامنے بیٹھا ہو تو اتنا پاس و لحاظ ہو، اور یہ احساس ہو جائے کہ امام یہاں موجود ہے، اہل بیت یہاں موجود ہیں، یا تو ذہنوں سے یہ بات نکال دیئے صاحب کہ فرش محفل یا فرش مجلس پر اہل بیت آتے ہیں، اور آج سے یہ کہنا شروع کری صاحب کہ نہیں کوئی آتا ہوتا نہیں جی، خالی ہم ہی لوگ ہیں جو کہیں چاہے سنیں، خالی ہم ہی ہم ہیں۔ بھیا تو یہ تبلیغ شروع کر دے ہم صاحب نہیں کوئی نہیں آتا ہوتا، تو خالی ہم ہی لوگ رہتے ہیں صاحب، جو چاہو کر لو۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں صاحب کی وہ ہستیاں بھی آتی ہیں، تو کچھ تو ان کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے، کچھ تو ان کا خیال ہونا چاہیے، کچھ تو اس کا احساس ہو کہ اتنی عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں، کہ شرف کم ہے کہ ہم جیسا خاکی بندہ ہو اور وہ موجود ہو اور ہمیں یہ مقام دیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ احساس کے امام موجود ہیں، یہ دل کی آنکھیں دیکھیں امام ہیں، دل میں محسوس کریں امام موجود ہیں، ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اب دعوت انتظار میں کیفیتیں الگ الگ، میں نے عرض کیا بہت سی کیفیتیں ہوتی ہیں، اور کیونکہ ہم اپنے امام کے انتظار میں جشن منعقد کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور عریضے بھی ہمارے ہاں لکھے جاتے ہیں، امام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کسی نے اعتراض کہ صاحب یہ کون سی بات ہے صاحب، عریضہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں آپ لوگ، پانی میں ڈالتے ہیں، وہ ہر سال بھیجتے ہیں، کبھی جواب آیا آپ کے پاس؟ میں کسی کو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال خط بھیجا، ایک بھی جواب نہ آیا تو پھر کیوں بھیجا؟ اب بہرحال خطیب اکبر مرحوم خدا انہیں غریب رحمت کرے، مرزا اطہر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اس کا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے خط کا جواب آیا کہ نہیں آیا، خطوط ارسال کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کبھی ہم نے خط میں احوال پرسی کی تو اس کا جواب لکھ کر کے آئے گا کہ ہاں بھیا خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور کبھی خط میں ہم نے کوئی مطالبہ کیا، اپنے بزرگ کو لکھا صاحب یہ چیز بھیج دیجئے، تو خط نہیں آئے گا، چیز آئے گی، اس چیز کا آنا بتا رہا ہے خط پہنچا بھی، پڑھا بھی گیا، جواب بھی آ گیا۔ اب آپ کیا جانیں کہ ہمارے عریضے کے جواب کیسے کیسے کہاں سے کیسے آ گیا، یہ تو مانگنے والا جانے اور دینے والا جانے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو مسئلہ یہ کہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں مل رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارے خط دیا تھا، ہمارا سامان آ گیا، ختم، بات تمام ہو گئی۔ تو ایک بات کہوں، جب وہ ہر چیز ہماری پوری کر رہے ہیں تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے صاحب کہ کتنا اچھا ہوتا
کہ جو ہماری ہر بات پوری کر دے رہا ہے، وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے، میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، جہاں تک میں نے تاریخیں پڑھی، ائمہ کی سیرتیں پڑھی، تو بہت سے ایسے واقعات ملے کہ کوئی چاہنے والا ہے، پریشان تھا بیچارہ، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، پریشانیاں تھیں، وہ امام کی بارگاہ میں، یا مولا، شاید کہنا بھی نہیں پڑا، بز میں بیٹھا، مولا سمجھ گیا ایک محتاج بیٹھا ہوا ہے، غیرت نے اس کی زبان کو بند رکھا، اٹھ کے جانے لگا، امام نے روکا، رکو، یہ لیتے جاؤ، کہا بھی نہیں تھا، امام تھا، چاہنے والے کے حالات سے باخبر تھا، مشکل حل ہو گئی، چلا گیا، جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ لے کے چلا گیا۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان بھی کوئی ایسا آ جائے کہ ہم کسی طرح کی پریشانی میں ہوں، خالبہ اس کے پاس پہنچ جائیں، شرم و حیا و غیرت سے کہہ بھی نہ پائیں، پھر بھی وہ محسوس کر کے ہماری پریشانی دور کر دے؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے نا؟ وہ کیا کریں، ہم ایسے دور میں ہیں کہ جو ہمارا اس دور کا منجی بشریت ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، مطلب ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم دعائے عہد میں دعا کرتے ہیں، میرے اللہ ہماری نگاہوں کا سورما قرار دے دے اپنی آخری حجت کی زیارت کو، کہ ہم اس کی زیارت کریں، یہ ہماری نگاہوں کا سورما قرار پا جائے۔ یہ تو عہد کی فقرے ہیں، دل ہمارا چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے درمیان ہو، کوئی دقت ہو کچھ نہ کہنا پڑے، کہیں نہ جانا پڑے، بس امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ تو دل کے راز جانتے ہیں نا، فوراً سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ عزیزو، یقیناً جب امام آ جائیں گے، جب ظہور فرمائیں گے، اور خدا کرے جلد ظہور ہو کہ ہم اپنی آنکھوں سے امام کا دیدار کر سکیں، تو جو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کے آنے کے بعد جو تبدیلیاں ہوں گی، کیفیت پیدا ہوگی، وہ عجیب کیفیت ہوگی، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہو، پریشانیوں خاتمہ ہو جائے گا، کوئی رنج و غم و ہم نہیں رہے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سب مطمئن ہوں گے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ صاحب مستحق تلاش کر رہے ہوں گے لوگ، کوئی ہو جسے ہم یہ دے سکیں۔ آج غریب تلاش کرتا ہے کوئی دینے والا مل جائے، امام آئیں گے تو دینے والے ڈھونڈیں گے کوئی لینے والا مل جائے۔ اور کر رہے ہیں آپ، اتنی نعمتیں فراواں ہوں گی۔ اچھا ایک بات کہوں میں، جو میں نے محسوس کی، آپ نے بھی محسوس کی انشاءاللہ، اربعین پہ گئے ہوں گے آپ، تو جو میں نے محسوس کیا، ایسا کیسے ممکن ہے صاحب کہ لوگ بے نیاز ہو جائیں؟ جو میں نے محسوس کیا، مولا حسین کے اربعین کے موقع پر سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کروڑوں کی تعداد میں مجمع ہے، پورے راستے لوگ نعمات کے لگن اور صحن لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی لے لیجئے تھوڑا سا، دینے والے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہوئے ہیں، گزرنے والے اتنی بے نیازی سے گزر جاتے ہیں، بڑے اصرار پہ تھوڑا سا اٹھا لیا۔ میں ان گزرنے والوں سے کہوں اتنی نعمتیں کچھ رکھ لو ساتھ میں کام آئے گی، شاید پلٹ کے جواب دیں حسین کے مہمان ہیں، ذخیرہ تھوڑی کرنا ہے، جہاں چلے جائیں گے ملے گا۔ میں اتنا کہوں قسم خدا کی ہر سال اربعین کے موقع پر امام حسین کے مہمانوں کی ضیافت کر کے حسین کے عاشق بتاتے ہیں اگر امام کے مہمان ہو جاؤ تو تمہیں ذخیرہ کرنے ضرورت نہیں پڑے گی، ہر جگہ نعمتیں فراواں ملیں گی۔ فی یقین سے کہتا ہوں جب اسی حسین کا بیٹا جو پردہ غیب میں ہے جب ظہور کرے گا، قیامت پر دنیا پہ حکومت کر رہا ہوگا تو نعمتیں یوں ہی فراواں ہوں گی، کہیں محتاجی نہ ہوگی، کوئی ذخیرہ اندوزی نہ ہوگی، ہر انسان اپنی نعمتوں کو لے کر کے حاضر ہوگا، ہاں لینے والے کم نظر آئیں گے۔ اب تو یقین کر لو اگر وہ پردہ غیب سے آئے تو کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ دنیا اس ایک منظر میں پریشان ہے، ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ نظام ان کے ہاتھ میں ہے تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ بعضیزو
آخری بات کہ یہ بات ختم کروں، ماشاءاللہ کچھ سننے والے حضرات آ گئے. یہ امام کی آمد کے اثرات ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب حکومت عدل و انصاف کی قائم ہوگی تو ہر ایک کے ساتھ عدل ہی عدل ہوگا. بڑی مشہور سی روایت ہے کہ اتنا امن و سکون ہو جائے گا، پی رہے ہوں گے بھیڑیا اور بھیڑ ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہوں گے. ایک سوال اٹھا مولوی صاحب، اگر شیر بکریاں نہیں کھائے گا تو کیا گھاس کھانا شروع کر دے گا؟ یہ کیا مطلب صاحب؟ شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے؟ کیا مطلب شیر کھانا پینا چھوڑ دے گا اپنا، وہ شاکاہاری ہو جائے گا اس وقت؟ اس کی فطرت تبدیل ہو جائے گی. میں ایک بات عرض کروں، بات شیر کی ہے. ہم نے ایک بھوکے شیر کو دیکھا، کئی دن کا بھوکا شیر تھا. شیر تو شیر ہے، بھوکا تھا، اور بھوکا تو پھر کیا پوچھنا ہے. جنگل کا بھوکا شیر تھا، اور ایک حاکم نے یہ چاہا کہ کسی ایک معصوم فرزند رسول کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی رنگین نہ ہو اور کام بھی ہو جائے تو انہیں شیر کے سامنے چھوڑ دیں گے. بھوکا شیر کھا جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. ہم نے صاحب ہمیں کیا پتا، تو شیر نے کھا لیا، ہم نے تو کسی اور کام کے استعمال کیا تھا. مگر تاریخ نے لکھا اتنے دن کا بھوکا شیر تھا، اس کے سامنے کوئی بھی چارہ آتا تو اسے کھا جاتا. مگر جیسے اس درندے نے، بھوکے درندے نے امامت کے وجود کو محسوس کیا. درندہ بھوکا تھا، درندہ تھا، بھوکا تھا، فطری تقاضا تھا سامنے جو دکھائی دے اسے کھا جاؤ. مگر امامت کے وجود کو محسوس کرتے ہی اللہ جانے اس کی بھوک کہاں چلی گئی، اس کی فطرت کہاں چلی گئی، اس کی طبیعت کہاں چلی گئی. اس نے بجائے کھانے کے سر قدموں پہ رکھ دیا، سر قدموں پہ رکھ دیا. پورا مجمع حیرت میں تھا، ایک بھوکے شیر کو کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، اس نے بجائے کھانے کے سر قدموں پہ کیوں رکھ دیا. میں ایک بات کہوں، یہ امامت کے برکات اور ان کے فیوزات کی معرفت ایک درندے میں اتنی تھی کہ اس نے امام کے دیدار کے بعد اپنی فطرت کو تبدیل کر لیا. یوں کہہ دوں کہ اس نے یہ محسوس کر لیا میں بھوکا ضرور ہوں مگر امامت کا وقار اپنے مقام پر ہے. ان کے وجود، میں ایک بات کہوں، ان کے وجود کو دیکھ کر کے اگر درندہ اپنے آپ کو اتنا بدل سکتا ہے تو اللہ جانے کیسے لوگ تھے جو امامت کا دیدار بھی کرتے تھے پھر بھی درندہ صفت ہوتے چلے جا رہے تھے. ایک پہلو تو یہ رہا. دوسری بات، حالانکہ دیکھیں یہ بات ہے صرف آپ کی، دوسری بات سیدھی سی یہ ہے، جہاں تک میں نے اسے تلاش کیا اس جواب کے حل کے طور پر، تو جتنی روایتیں ملی مجھے ان میں جو جانوروں کا تذکرہ ہے کہ شیر ہو، چیتا ہو، بھیڑیا ہو، کسے نہیں کھائے گا؟ بکری کو. بکری اور شیر ساتھ ہوں گے، چیتا اور یہ بکری ساتھ ہوگی. یہ میں جہاں تک پہنچا کہ اس میں جتنے بھی جانوروں کا تذکرہ ہے وہ اہلی جانور ہیں. کون سے؟ اہلی یعنی پالتو جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جو کسی کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں. ان روایتوں میں جن جانوروں کا تذکرہ درندے کے ساتھ ہے وہ سارے جانور اہلی ہیں، یعنی گھریلو ہیں، پالتو ہیں، جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں، جو کسی کی ملکیت ہوتے ہیں. ان میں کہیں ان جانوروں کا تذکرہ نہیں ہے جو جنگلی ہوتے ہیں، جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے ہیں. میں یہ سمجھ پایا کہ شیر گھاس نہیں کھائے گا مگر کسی کی ملکیت پہ حملہ نہیں کرے گا. شیر اپنی غذا ہی کھائے گا مگر جنگلوں سے کھائے گا جو کسی کی ملکیت ذاتی نہ ہوتے ہوں. کسی کی ملکیت پہ حملہ نہیں کرے گا.
یعنی اتنا شعور پیدا ہو جائے گا درندے کے اندر کہ کسی غیر کی ملکیت پہ حملہ آور نہ ہو، کسی کی وراثت پہ قبضہ نہ کرے، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کرے۔ اللہ جانے ہم انسانوں میں اتنا شعور کب پیدا ہوگا کہ ہم کسی غیر کی ملکیت پہ حملہ نہ کریں، کسی غیر کی ملکیت پہ قبضہ نہ کریں۔ جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو انسان غصب سے محفوظ رہتا ہے، کسی کی ملکیت غصب نہیں کرتا ہے۔ مگر جب یہ شعور مر جاتا ہے تو اپنے جیسے بھائیوں کا حق غصب کرتے کرتے امام کی ملکیت بھی غصب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شعور مردہ ہو جانے کی علامت ہے۔ تو میں اتنا سمجھ سکا کہ ہاں، امام عصر کی برکت اور ان کے وجود کی برکت کی سبب پوری کائنات پہ ہر انسان اور جانور کے اوپر اتنا شعور کم سے کم بیدار ہو جائے گا کہ جانور بھی غیروں کی ملکیت پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے کائنات میں امن و امان قائم ہوگا، سکون قائم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا، ہر مظلوم اپنا حق لے کر کے مطمئن ہو جائے گا۔ اور شاید اسی لیے ہمارے ہاں عقیدہ رجعت بھی ہے کہ فقط ظہور نہیں ہوگا، پھر رجعت بھی ہوگی، حقدار کو حق بھی دلایا جائے گا۔ جب حقدار کو حق دلایا جائے گا تو پھر انتقام بھی لیا جائے گا، قاتلوں سے انتقام، غاصبوں سے انتقام۔ اور پھر ان میں ظاہر سی بات ہے سب سے بڑے قاتل بھی سامنے آئیں گے، سب سے بڑے غاصب بھی سامنے آئیں گے۔ تلوار ذوالفقار جیسی ہوگی، انتقام لینے میں فرزند حسین ہوگا جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار ہوگی، اور وہ منتقم ہمارے سامنے ہوگا۔ عزیزو، اس منتقم کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہم سب کو مل کے دعا بھی کرنی چاہیے اور انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اس منتقم کی تعجیل کے لیے وہ جلد آ جائیں تاکہ یہ انتقام ہو سکے۔ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتظام بھی کرنا ہے۔ بس آخری بات، ختم دعا، انتظام کیسے کریں، رکاوٹیں کیسے دور کریں جو ظہور میں ہیں۔ کوئی تفصیل گفتگو نہیں، ساری باتیں صرف ایک بات، امام عصر کے خطوط اگر پڑھ لیے جائیں جو شیخ مفید علیہ الرحمہ کے پاس آئے تھے، اب یہ الگ پورا موضوع ہو جائے گا، ساری تفصیلی بات ہے، کبھی کبھی موقع ملا انشاءاللہ بعد بات ہوگی، کہ امام کا خط شیخ مفید علیہ الرحمہ کے پاس جو امام نے خود بھیجے ہیں، لیکن ہم لکھ کر کے عریضہ وہاں بھیجیں یہ ہمارا مرتبہ، وہ خط لکھ کر کے وہاں سے یہاں بھیجیں یہ ان کا مرتبہ۔ انہیں خط بھیجا ہے امام نے۔ دو خطوط کا تذکرہ علامہ طبرسی نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، اس میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اس میں کچھ وجوہات امام نے بیان فرمائی ہیں کہ تاخیر کیوں ہے ملاقات میں، ہماری ملاقات میں۔ دیکھیں ایک بات کہوں میں آپ سے، جو امام ہے نا، جس کے اتنے چاہنے والے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان رہیں، مگر کیسے چاہنے والے، زبانی یا واقعی؟ وقت نہیں رہا میں عرض کرتا، اس خط کے اندر بس ایک بات کہہ رہا ہوں میں، ایک بات لکھی ہے امام نے۔ امام کہتے ہیں اگر ہمارے شیعہ، متوجہ رہیے کہ بس آخری بات، اگر ہمارے شیعہ خدا انہیں توفیق دے کہ یہ اطاعت خدا کریں، کیسے؟ ایک دل ہو کر کے، یعنی ان کے دل مجتمع ہو جائے۔ اگر ہمارے شیعوں کے دل متحد ہو جائے، اگر ہمارے شیعوں کے دل جمع ہو جائے، سب ایک دل ہو جائے، ایک دل ہو کر کے اللہ کی اطاعت کریں، تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوگی، ہماری ملاقات میں دیر نہ ہوگی۔ یہ امام کے فقرے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہوں جو میں سمجھ سکا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے، دیکھیں شرط ہمارے شیعہ اگر متحد، دل متحد ہو جائیں، نزاکتیں ہیں، بہرحال شعراء تشریف فرما ہے، صاحبان فہم تشریف فرما ہے، ہاتھ نہیں، زبان نہیں، دل متحد ہو جائے۔
دلوں میں اتحاد قائم ہو جائے ہمارے شیعوں کے درمیان، تو ہماری ملاقات میں تاخیر نہ ہوگی۔ اس کا مطلب جو میں سمجھ پایا کہ ہمارے دلوں میں اتحاد نہ ہونا اپنے مومنین سے کہیں نہ کہیں ایک سبب ہے اس تاخیر کا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاخیر تعجیل میں بدل جائے، یہ دیر ختم ہو جائے، جلد ملاقات ہو جائے، تو ہم سب یہ کوشش کر لیں کہ اپنے اپنے دلوں کو متحد کر لیں، مومنین کے دلوں کو متحد کر لیں، شیعان امام کے قلوب کو متحد کر لیں، اپنے دلوں سے ہر قسم کی نفرت، بغض و عداوت اور کینہ کو نکال دیں اور ایک دل ہو جائیں۔ ایک دل ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم جس کے منتظر ہیں وہ ہمارے درمیان ہوگا، ہم اس کا دیدار کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے دنیا کی ہر خوشی آسان ہوگی، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم متحد ہو جائیں دل کے اعتبار سے۔ اور شاید اسی لیے امام حسین نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میرے وہ شیعہ چل رہے ہیں جن کی رائے میری رائے ہے، جن کا معاملہ میرا معاملہ ہے۔ جب آرا امام سے ملنے لگے تو کربلا جیسا انقلاب پیدا ہوتا ہے، جب آرا ملنے لگیں گی امام سے تو پھر منتقم خون حسین کا بھی انقلاب برپا ہوگا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ معبود میں اس شب میں، اس مقدس بارگاہ میں دعا صرف اتنی ہے کہ پروردگار اس جشن کے انعقاد میں جن جن لوگوں نے جس طرح سے بھی خدمتیں کی ہیں ان سب کی خدمات کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ اے میرے کریم مالک، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہم تمام اہل ایمان کو یک دل ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے قلوب کو متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں متحد ہو کر کے اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا، بالخصوص اس مولود کا جس کی شان میں جشن منعقد ہے، اس کے صدقے میں تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، قوم کے جو افراد بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت ترقی عنایت فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، محبت اہل بیت کے سائے میں زندہ رکھ۔ جب اس دنیا سے اٹھیں تو ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار ہو۔ اے میرے کریم مالک، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ اے میرے کریم مالک، ائمہ بقیع کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اے میرے اللہ، توفیق دے کہ ہم سب اپنی نگاہوں سے تعمیر شدہ روضوں کی زیارت کر سکیں۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا ہر عاشق امام حسین کو قبر حسین کا زائر بنا دے۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا کائنات کے ہر مظلوم کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے معبود، ہماری ہر خوشی، ہر جشن نہ جانے کیوں اس مقام پہ آ کر کے پھیکا سا معلوم ہوتا ہے جب نگاہیں اس پرنور محفل میں کسی نوری پیکر کو تلاش کرتی ہیں تو احساس ہوتا ہے وہ نور ابھی پردہ غیبت میں ہے۔ اے میرے معبود، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے خادموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔